بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی۔ شروع ہی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید سے ہوا، جو حضور کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور کے متبنہ بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے، مگر حضرت زید سے حضرت زینب کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں، یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے: بس جب زید نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب کو اس آیت کی نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئی اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ہونے پر ناز تھا اور حضرت زینب کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ پر تہمت کے قصے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب بڑی بزرگ تھی، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو، تو وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ سب کا ہے، فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بھی بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، اور مون پر کپڑا ڈال لیا۔